بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک دن عوام کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر۔ ناظرین، پروگرام ایک دن عوام کے ساتھ میں جس طرح کہ ہم آپ کو باہمت لوگوں سے ملواتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایک باہمت شخصیت، ایک خاتون موجود ہے جس سے ہم بات کریں گے کہ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے مرد حضرات یا ایسے لوگ جو کہ کافی اپنی زندگی میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں اور کیسے اپنا روزگار کماتے ہیں یا اپنے خاندان کا سہارا بنتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے اس طرح ایک باہمت خاتون جو کہ ایک نعت خواں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو ہے محنت مزدوری کرتی ہے یا اپنے جو ہے روزگار کے لیے باہر نکلتی ہے۔ تو نعت خوانی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ جب وہ باہر نکلتی ہیں کام کے لیے، رزق حلال کے لیے، تو وہ اپنے ہمت اور اپنا جو جذبہ ہوتا ہے یا باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں تو کیسی زندگی گزارتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ایک باہمت خاتون، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے آپ ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام گلجان ہے اور میں نعت خواں ہوں الحمدللہ۔ اچھا، نعت خواں ہیں آپ، بالکل۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب نعت خوانی شروع کی، سب سے پہلے نعت آپ نے کب پڑھی؟ یہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں بچپن سے ہی پڑھتی تھی۔ پھر اسکول میں ماشاءاللہ سے مجھے ہر پروگرام سے پہلے بلایا جاتا تھا کہ آپ نعت پڑھیں، وہاں پر بہت اچھا لگتا تھا پڑھ کے۔ تو بس وہ شوق بچپن سے کا ہے، تو اب سلسلہ جاری ہے۔ مطلب بچپن سے آپ کو شوق تھا؟ جی، بچپن۔ اچھا، تو یہاں پر نعت خوانی میں کیا کوئی روحانی سکون ہوتا ہے؟ مطلب کیوں آپ نے نعت کے لیے ہی جو ہے نا زیادہ فوکس کیا؟ وجہ کیا تھی؟ مجھے شروع سے یہ الحمدللہ نعت خوانی کا بہت شوق تھا اور میں بڑی محبت سے پڑھتی تھی، میرا دل کرتا تھا اور مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ بچپن سے کہ جب میں پڑھتی ہوں تو کچھ میرے آس پاس ایک جیسے روح ہو، سکون ہو، تو اس طرح تو میں مجھے سکون ملتا ہے اور بہت، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں یہاں ہو کر بھی جب ذکر محمد کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں روضہ رسول پر ہوں اور اللہ کے گھر میں ہوں۔ اچھا گلجان، جو ایسا واقعہ جو آج تک آپ نہ بھول سکی ہوں، جس طرح نعت خوانی تو آپ کرتی ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ہمیشہ زندگی میں یاد رہتا ہو، کون سا واقعہ ہے؟ جی، وہ ایسا ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، جب میرے دل میں اتنی محبت تھی، عاشق رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ مجھے بہت شوق تھی، جب میں وہاں پر گئی، روضہ رسول پر میں گئی، تو وہاں پر میں نے بیٹھے بیٹھے سبز گنبد کی طرف جب میری نظر پڑی تو میرا دل کیا کہ میں کچھ آقا کو سناؤں۔ تو جب میں نے وہاں پر نعت شریف پڑھی تو وہاں پر بہت خاتون تھی، کافی ممالک کی مسلم آئی ہوئی تھی، اور وہ بیٹھی تھیں، جب کہ وہ میری آواز کو سنتے سنتے تو وہ میرے قریب آ گئے۔ تو جب قریب آئے تو من نے جب اتنی محبت دیکھی تو میں نے کہا، پہلے میں کہہ رہی تھی میں اکیلی بیٹھی ہوں روضہ رسول کے سامنے، صرف مجھے آقا سن رہے، لیکن جب میں نے امت رسول کی اتنی محبت دیکھی تو مجھے بہت اچھا ہوا، اور وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، جتنی محبت سے میں وہاں پر بیٹھ کے پڑھتی رہی۔ اچھا، نوجوانوں کو نعت خوانی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، نوجوانوں بہن بھائیوں کو میں یہی کہوں گی کہ دنیا کے ساتھ تو سلسلہ جاری ہے، انسان چلتا ہی رہتا ہے، اور یہ چیز ہے کہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے، یہ دامن جو پکڑ لیتا ہے، اس کو میرے خیال سے کسی منزل میں یا کسی راستے پر کبھی کمی بھی نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور کبھی یہ نہیں ہے کہ اس کو مقصد یا اس کو منزل نہ ملے، اس کا ہر مقصد پورا ہوتا ہے، منزل بھی ملتی ہے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ ہمیشہ کام وہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور دنیا میں اگر رہنا ہے تو پھر اچھے سے، جب اچھی صحبت ہو، نسبت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سب آسانیاں کرتا ہے۔ تو سب کو یہی چاہیے، میں یہی کہوں گی بہن بھائیوں سے، اللہ کی عبادت کریں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس راستے پر چلیں، تاکہ ہم نے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم کس نبی کی امت ہے۔ اچھا، نعت خوانی میں گلجان اگر دیکھیں آپ، نعت خوانی میں اب جو یہ شاعری، میں نے یہ جب پتہ چلا مجھے کہ آپ خود بھی جو ہے شاعرہ بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، تو باقی آپ کو اس کے علاوہ کیا کیا شوق ہے؟
جی الحمدللہ میں نعت خواں بھی ہوں اور میں ماشاءاللہ ریٹر بھی ہوں. میں نعت خوانی شعر و شاعری کرتی ہوں آقا کریم کی محبت میں. اور اس کے بعد جو ہے میں کام جو سکے اندر آپ کو پتہ ہے عورت ذات کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، پر الحمدللہ میں نے ہمت اور حوصلہ رکھ کر میں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں اکیلی ہوں، میرا کیا ہوگا. نہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر رشتہ جو بھی ہے، ضروری نہیں کہ اگر کوئی رشتے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان پر یہ بوجھ بن جاؤ. آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں، تو میں اپنی الحمدللہ کام میں لگی رہتی ہوں. مطلب یہ ابھی آپ نے بات کی کہ میں اپنی کام میں لگی رہتی ہوں، تو آپ کے جو لائف ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، تو زندگی میں ظاہری بات ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے روزگار کرنے پڑتے ہیں، اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی کام. تو باقی آپ کی جو لائف ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ماں باپ میرے فوت ہو گئے ہیں، نہیں ہیں. اور ماں باپ کے ہونے سے بیٹے بیٹیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب ماں باپ نہیں ہوتے تو بڑے بڑے مرحلے، بڑے بڑے راستوں سے بڑی ہمت حوصلہ رکھ کر چلنا پڑتا ہے. اور زندگانی گزارنے کے لیے دونوں راستے چلتے ہیں، ایک نیکی کا بھی اور زندگی گزارنے کے لیے کاروبار رزق کے لیے بھی اپنی تلاش میں انسان نکلتا ہے. تو بیٹھتی نہیں ہوں، الحمدللہ محنت اور مشقت کرتی ہوں، اور یہی میرا مطلب ہے کہ جذبہ ہے، اور میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے. دیکھیں گل جان، مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ایک ایسی خاتون جو کہ معاشرے میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو کیا مشکلات ہوتی ہیں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آپ اپنی کفالت یا اپنے آپ کے لیے خود اسٹرگل کرتی ہیں، تو نہ آپ کے والد صاحب ہیں، نہ مطلب پیرنٹس آپ کے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے خود آپ نے سب کچھ کرنا ہے. تو باہر نکلتی ہیں تو کیسے فیز اب دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ روزگار جس طرح بھی آپ نے بات کی، تو کوئی روزگار بھی اس کے علاوہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، جب انسان ماں باپ ہے وہ نہ ہوئے تو پھر انسان کو آگے اور باقی بھی رشتے جو ہیں ماشاءاللہ سے میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی نہیں، جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو انسان کی اپنی ذات کے لیے انسان کو خود بھی کرنا چاہیے، تو اس کے لیے مرد تو خیر ہے کار جاتے ہیں، لیکن عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کو 100 نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 100 راستوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 100 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر موڑ پر، ہر جگہ پر اس کو بہت بڑی مطلب طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں ہمت، حوصلہ. مقصد کہنے کے یہ آپ کہتے ہیں کہ رزق حلال کے لیے باہر جانا بڑا مشکل ہے ایک عورت کے لیے جو اکیلی ہو. بے شک عورت کے لیے بہت مشکل ہے یہ، لیکن یہ چیز ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ نے ڈٹ لیا ہے کہ بھائی ہم نے آگے بڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کا مخلص یا آپ کا جو ہے نا احساس کرنے والا آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب دیکھو میرے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی ٹائم آتا ہے جب کوئی رشتہ نہیں ہوتا انسان تنہا، لیکن پھر بھی کچھ مشقت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. وقت اور حالات جو بھی ہو، بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہمت حوصلے سے چلنا چاہیے. کوئی ایسا واقعہ مطلب جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ جس میں آپ کا ہمت ٹوٹ گئی ہو؟ باہر انسان جاتے جیسے بھی آپ نے کہا روزگار کے لیے میں جاتی ہوں، تو روزگار بھی آج کو پتہ ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے. تو مطلب پرائیویٹ جاب میں آپ نے جس طرح کہا کہ اکثر جگہ پہ آپ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو جس طرح مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو مستقل کام نہیں ہوتا، تو کیا حکومت کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ دیکھیں ایک خاتون ہے وہ اگر نوکری کے لیے جاتی ہے کچھ ایسی جو ہے رزق حلال کے لیے، تو کیا مسائل ہوتے ہیں اور حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حکومت سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، پھر پہلی والی بات ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا، وہ جو بھی ہو جہاں بھی طوفانوں میں ہو کوئی بات نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے ہر مشکلات، مزدوری کر سکتا ہے. عورت ذات جو ہے اس کے لیے بہت جینا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے حالات کہ جب وہ کسی رشتے میں ہوتی ہے، اگر اس رشتے سے ٹوٹ کر کبھی وہ واپس آتی ہے، ایسا سمجھ لیں تو وہ تنہا ہو گئی. اگر اس کے بچے ہیں، وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کے سر پر چھت نہیں ہے، اب اس نے بھی چلنا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ حکومت سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں جہاں پر جو بے سہارا ہوں، جو تنہا خاتون ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں ان کا پردہ بھی قائم رہے اور ان کو عزت میں ملے، اور اپنی وہ محنت مشقت بھی کریں، اور ان کے لیے مطلب ایک اچھا مستقبل ہو، تاکہ ان کو کبھی شکایت نہ ہو، اس کو کبھی کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، گھر اور کام میں اگر بات کریں ایک خاتون، یا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کیسے توازن برقرار رکھتی ہیں؟
جی ہوتا مشکل ہے کیونکہ ادھر سے پڑھائی کرنا، دور پڑھائی کر کے آنا، اور پھر ساتھ میں کام بھی کوئی، اور اس کے ساتھ پھر گھر میں بھی ٹائم دینا ظاہر ہے گھر والے پہلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگانی ایک ہے، گھر کو ٹائم لازمی دینا چاہیے، اور اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے پر میں کر لیتی ہوں کیونکہ اب جب باہر جاتے ہیں وہاں سے لیٹ کبھی آنا پڑتا ہے کبھی ٹائم سے، تو یہ چیز ہے پڑھائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب گھر آتے ہیں تو پھر بڑی مطلب مشکلاتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہو جاتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آئندہ زندگی کا خواب کیا ہے آپ کا؟ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد جیسے ناتخوانی تو آپ کر رہی ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا روزگار کے لیے بھی مختلف جگہ پہ آپ جاتی ہیں، تھوڑا بہت چلیں، ظاہری بات ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے حلال کی روزی جو ہے ضروری ہے، تو خواب کیا ہے؟ خواب میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے، اور مجھے رب پاک جس طرح میں نے راستے پر ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایک مدرسہ تیار کرواؤں جس کے اندر جو بے سہارا ہیں یا جن کے پاس توفیق نہیں ہے مدرسے میں پڑھنے کی یا فیسیں ادا کرنے کی، اکثر آپ دیکھو نا تو وہ ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بالکل فری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور میں محمد مصطفیٰ کے نام پر ایک مدرسہ بناؤں، اور جہاں پر میں بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرواؤں اور آگے یہ سلسلہ جاری رہے۔ اچھا، زندگی میں ظاہری بات ہے ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، کوئی آپ کبھی کوئی اور ایسا واقعہ جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ ایک عورت جو ہے کس مشکل حالات میں گزرتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آج تک؟ جی بالکل، ایسا کبھی ہو جاتا، زندگی ہے، ہر انسان مجھے، اور سب سے زیادہ عورت کے لیے گھر سے پاؤں باہر رکھے تو وہ بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایسا واقعہ ہوتے بھی ہیں، لیکن میں خیر کچھ کہنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، لیکن یہ چیز ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے نا تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور بڑی ہمت والی ہیں وہ خاتون کہ جو کہ ایک مرد کا جگرا رکھ کے، ایک بھائی کا جگرا رکھ کے، باپ کا جگرا رکھ کے، اور خود باہر نکل کے اپنی حق حلال کی کماتی ہیں۔ ایسے بھی لوگ کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، پر بہت مشکل ہوتا ہے، آئی ہیں مشکلیں، سا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی اسٹرگل کی، تو ایک خاتون کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کافی خواتین ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ بہت کچھ کرنا چاہتی، لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے وہ نہیں نکل پاتی کہ ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، مطلب باتیں سوچتی ہیں، تو ان خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی جن کی ہمت بڑھے اور وہ بھی کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہیں کیونکہ ان کا سہارا کچھ نہیں ہوتا، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو کیا پیغام دے گی؟ میں ان بہنوں کو یہ پیغام دوں گی کہ دیکھیں، سب سے پہلا ڈر خوف ہوتا ہے میرے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے سر اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جھکانا چاہیے، اس سے ہٹ کر کبھی کسی کے نہیں۔ اور آپ ٹھیک ہیں، یہ اپنی سوچ تک بات ہے، دیکھیں ہم کسی کا مائنڈ یا کسی کو نہیں نوٹ کر سکتے کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اچھے بھی بہت دنیا میں لوگ پڑے ہیں، اور کوئی ہوں بھی تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ باقی یہ چیز ہے کہ عورت میں اگر ہمت ہے نا، اگر وہ ایک اچھی بیٹی ہے اور ایک اچھی ماں کی بیٹی ہے اور اچھے باپ کی بیٹی اور اچھے بھائی کی بیٹی ہے، تو وہ میں کہتی ہوں کہ دنیا میں جس موڑ پر کروڑوں میں بھی چلی جائے تو اس کی مرضی کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی عزت نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ ہمت نہ ہاریں، آپ کی آواز، آپ کا مستقبل، آپ کی ہمت، سب کچھ یہ سب آپ تک ہے۔ جب آپ قدم بڑھائیں گے تو آپ جیتیں گے۔ دیکھیں انسان جب انسان جلنے لگتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس پانی ہو، وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہ کہیں سے کہیں اسے ملے اور وہ آگ بجھ جائے، جلا ہوا گھر کون دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایک عورت پر جب بھی وقت برا آتا ہے تو اس کو کوئی ڈر نظر نہیں آتا، وہ پھر گھبرا جاتی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ زندگی جب تک ہے میرے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو تب تک آپ کے جو بھی وقت آئے، جو بھی حالات آئے، تو بس ڈٹ جائیں اور صرف اپنی لائف کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہ سوچیں، اگر یہ سوچیں گے تو مشکل ہوگا۔ بالکل جی، خواتین جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں باہر جا کے کام کرنا، 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مزید بھی باتیں جاری ہیں، ٹائم ہوتا ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آتے ہیں، کہیں نہ جائیں، ہمارے ساتھ رہیں۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں مہر سیماب اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک دن عوام کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں گلجان، جس سے بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بات ہوئی، مزید بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا گلجان، آپ نے کہا جی نعت خوانی بھی کرتی ہیں اور ساتھ شاعری کا بھی آپ کو شوق ہے، شاعر جو ہے شاعری لکھتی بھی آپ ہیں، تو سب سے زیادہ لگاؤ کس میں، نعت خوانی میں یا شاعری میں؟ دونوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، نعت خوانی کا تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے، پر مطلب پڑھنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ پڑھنے کی جی مجھے شوق ہے اور پڑھتی ہوں الحمدللہ، لیکن ساتھ میں رائٹر بھی ہوں۔ ایسے جب سوتی ہوں تو بس کچھ نہ کچھ آقا کریم کی یاد میں، محبت میں شعر لکھ دیتی ہوں، اور الحمدللہ میں نعتیں بھی کافی لکھ چکی ہوں، اور شعر بھی تو انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو سناؤں گی، اور اپنے سننے والے بہن بھائیوں کو بھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ پوریاں مراداں ہون جد تیرے روزے تے، پوریاں مراداں ہون جد تیرے بوئے تے، غیراں دے میں بوئے تے، غیراں دے میں بوئے تے کیوں جاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ہر ویلے منگا میں، ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ کرم کماوی صدقہ حسن حسین دا، کرم کماوی صدقہ حسن حسین دا، گل میرے پیاں نے، گل میرے پیاں نے بلاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ساڈیاں نصیباں والا باغ مہک اٹھے گا، ساڈیاں نصیباں والا باغ مہک اٹھے گا، ساڈیاں نصیباں والا باغ مہک اٹھے گا، آئیاں جدوں طیبہ چوں، آئیاں جدوں طیبہ چوں ہواواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ ایسا مسکیناں تو پھیری نہ نگاواں تو، ایسا مسکیناں تو پھیری نہ نگاواں تو، جگ باویں پھیرے، جگ باویں پھیر لے نگاواں کملی والیا، تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا۔ تے بواں
گل جان تیرے دردی ہون جے قبول ہون جے قبول دعاواں کملی والیا تیرے سونے روزے اتے آواں کملی والیا ہر ویلے منگا میں دعاواں کملی والیا تیرے سونے روزے تے میں آواں کملی والیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کر کھڑی ہوں چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کر کھڑی ہوں مانگے گا کیا دیوانہ سرکار کی گلی سے کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن کب کس کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں جرموں پہ بھی ہوں نادم لیکن میں مطمئن ہوں جرموں پہ بھی ہوں نادم لیکن میں مطمئن ہوں بدکار کو چھڑانا سرکار جانتے ہیں میرے دل کا میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں خاموش اس لیے تھے حیدر کا تھا عقیدہ خاموش اس لیے تھے حیدر کا تھا عقیدہ سورج کو موڑ لانا سورج کو موڑ لانا سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں شاکر ملال نہ ہو کیوں کر قبول نہ
ہو شاکر ملال نہ ہو کیوں کر قبول نہ ہو یہ خیال عاجزانہ یہ خیال عاجزانہ سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں. جی میں بالکل ایسا ہی ہے. میں جیسے کہ نعت خواں ہوں تو ساتھ ساتھ میں رائٹر بھی ہوں. میں سرکار کی محبت میں شعر بھی لکھتی ہوں, شعر شاعری بھی کرتی ہوں اور نعت خوانی بھی, نعت بھی لکھتی ہوتی ہوں. تو میں آپ کے پیش کرتی ہوں شعر. پاواں واسطے تو سانو عرب دے ماہی ہن کرم کمو اساں در تے بلاؤ بہو مدت ہوئی اساں چٹھیاں پائیاں کدے مور لگاؤ ماں در تے بلاؤ تے میں ہاں نوکری آل محمد دی او کچھ رحم کرو اساں در تے بلاؤ او میں کچھ نہیں آقا ہور منگدی نالین چماؤ ماں در تے بلاؤ نہیں ہور میں دنیا تے کچھ منگدی نالین چماؤ ماں در تے بلاؤ. میں ایک اردو میں بھی آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ جو زندگی ہے بندگی میں گزر جائے جو زندگی ہے دنیا میں بندگی میں گزر جائے ہوں دیوانی نبی کی دیوانگی میں گزر جائے نہیں طلب مجھ کو زمانے میں کسی چیز کی نعت پڑھتے بس سرکار کے گھر جائے نہیں دنیا میں کوئی تمنا ناصر بس یہ حسرت کے نبی کے گھر جائے زندگی جو ہے بندگی میں گزر جائے ہوں دیوانی نبی کی دیوانگی میں گزر جائے. آخر میں کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں اپنے ناظرین کو تو وہ پیغام بھی آپ دے سکتے ہیں. جی میں ضرور پیغام میں ضرور دوں گی. وہ یہ کہ میں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں K2 TV کی, میر سماپ بھائی کی میں شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے میری آواز کو اتنی عزت دی, آئے ہیں اور مجھے ٹائم دیا. اور K2 TV میں ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں ماشاءاللہ سے اچھے پروگرام اور لوگ. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ چینل ہیں ماشاءاللہ سے, ہمارے پاکستان میں کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی بھی اور چینلوں کی بھی. تو لیکن میں نے اس K2 TV سے جو چیز دیکھی ہے نا کہ احساس اور محبت اور خلوص اور انسان کو سمجھنا اور اس کی آواز سننا, تو یہ K2 TV سے میں نے بہت زیادہ اس چیز کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو محسوس کیا ہے. تو K2 TV لوگوں کو بہت زیادہ یہ ٹائم دیتا ہے کہ بھئی جو آپ کے دل کی بات ہے, آواز ہے, اس کو سنیں. ہم سننے والے ہیں, آپ سنائیں اپنے دل کی بات. آپ کے ساتھ جو بھی پروگرام ہوتا ہے, جو بھی جس میں بھی میں دیکھوں نا وہاں کوئی نہ کوئی, تو ان کی بہت محنت ہے اور میں شکر گزار ہوں K2 TV کی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنا چگنا ترقی عطا فرمائے اور اللہ پاک سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ سے اس کا بڑا نام میں نے سنا ہے اور سنتی رہتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ اس کو اور کامیابی ملے. میں بہت خوش ہوں.
بالکل ہمارے جو چینل ہے، ہماری جو بڑوں کی سوچ ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک عام آدمی تک پہنچا جائے، جس طرح کہ آج کے پروگرام کا نام بھی ہمارا جو ہے عام عوام کے ساتھ. تو ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ جو ہے کیمرے کی نظروں سے اوجھل ہیں، ٹیلنٹ رکھتے ہیں، چاہے ان کی محنت ہے، جس طرح کافی لوگ ہیں تو وہ K2 TV کا خاصہ رہا ہے، اور ہمارے جو مشر ہیں یا ہمارے جو مینجمنٹ ہے تو وہی سب ترتیب دیتی ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو آ کے عملی جامہ پہنانا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا گل جان، آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، بالکل ایک عورت کے لیے اور باہر نکل کر حلال روزی کمانا، جس طرح کہ گل جان جو ہے نعت خوانی سے اپنے لیے حلال رزق کما کر، اور اب حوصلہ، اور اتنا حوصلہ کہ باہر جا کر بھی اپنی محنت مزدوری کرتی ہیں، اپنے روزگار کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہتی ہیں. تو ایک ہمت ہم آج آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ خاتون جو ہے مردوں سے کم نہیں ہے، وہ بھی اگر اس کے بھی ارادے پختہ ہوں، ہمت ہو، تو وہ کہیں بھی جو ہے مردوں سے کم نہیں. تو آج کے ہمارا جو پروگرام عام عوام کا جو ہے تھا، جس طرح کہ ایک دن عوام کے ساتھ، تو ہماری کوشش تھی کہ ہم بھی ایک ایسا محنت کش یا ایسی محنت کش جو کہ دنیا میں یا اپنے علاقے میں یا کہیں بھی وہ کام کرتی ہے، تو ہمت سب سے پہلے ہے. تو ہم نے بھی آج آپ کو ایک باہمت ایک خاتون سے ملوایا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اس ساتھ آج کے پروگرام میں اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.